بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری سن 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھاٹ میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے پناہ تیر برسائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں سن پا رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر چلا رہا تھا۔ کئی تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جرأت سے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور، بے ہوش خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کا گھوڑا دشمن کی صفوں میں سب سے آگے بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے۔ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ نومبر سن 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پہ مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کی سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین دلانے لگے۔ دومۃ الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہ دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومۃ الجندل میں تشریف لے گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو پار کرنا موت کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم نے صحرا کو شکست دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دومۃ الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا، اور خود ذہن میں
عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ ناظرین کرام، جاری ہے اگلا حصہ اگلے پارٹ میں نشر کیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ شکریہ۔